الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للخطایا من الماء للنار۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا پانی سے آگ بجھانے سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور فرمایا والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے درود پاک درود و سلام پڑھنا سیکھیے۔ درود پاک کی فضیلت آپ سوچیں کہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کسی نے نہیں پایا۔ یار غار بھی تھے اور آج یار مزار بھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہ مٹاتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک درود پاک پڑھنے پر اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا کی نظر ہے۔ فیملی ٹائم، نماز کا ٹائم، قرآن پاک کے لیے جو وقت نکالا جاتا تھا، یہ سارا سوشل میڈیا نے متاثر کر دیا ہے۔ ہمارا موبائل ہمارا بہت سا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اس وقت کو قیمتی بنا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھیے، نماز پڑھیے، اور روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے، نماز کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک کتنا کرم فرمائے گا، ہماری زندگی کو کئی ایک برکات نصیب ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھی عادتیں ہونی چاہیے، ہر بندے کی چاہت ہے یقیناً اچھی عادتیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی عادتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، انسان اپنی عادتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کل تو کامیاب لوگوں کی عادتوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ اشخاص کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں کی جو عادتیں ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر لیکچر سنائے جاتے ہیں، عادتوں کو بہتر بنانے کے لیے ورکشاپ کروائی جاتی ہیں، کیونکہ جن کے نام بتا کر یہ کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کون افراد ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہیں۔ جی ہاں، انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب افراد کا ذکر کر کے ان کی عادتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے اوپر لیکچرز دیے جاتے ہیں، تاکہ سننے والا موٹیویٹ ہو اور پھر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ عادات اپنا کر، وہ خوبیاں اپنا کر، وہ اچھائیاں اپنا کر یہ بھی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ آج ایک ہستی کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ
اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ان مبارک ہستی میں جو اللہ پاک نے کمال رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی عادتیں 360 ہیں، 360 اچھی عادتیں ہیں، اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، 360 اچھی عادتیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک عادت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کی ذات میں ایک اچھی عادت آ جائے تو یہ اللہ پاک کی اس بندے پر مہربانی ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور اسی سبب سے، یعنی اس ایک عادت، اچھی عادت کے سبب سے اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اچھی عادت، کل ہیں 360 اچھی عادتیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت کو پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اچھی عادت کی اہمیت کو سمجھیے، ٹوٹل 360 عادتیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے، اور اسی سبب سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو 360 عادتیں ہیں آپ فرما رہے ہیں، جو بیان فرمایا آپ نے، کیا میرے اندر اس میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے ان 360 عادتوں میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہارے اندر تو ساری عادتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ایک عادت کی وجہ سے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتا ہے، اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، آپ کی شان کتنی بلند ہے کہ آپ کے اندر 360 عادتیں موجود ہیں۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے آپ کا، اور یہ 360 عادتیں آپ میں کیسے آ گئیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ اچھی عادتیں، 360 عادتیں کیسے آ گئیں؟ آخر دوست اور ساتھی کس کے تھے؟ صدیق اکبر کی تربیت کس نے فرمائی تھی؟ جی ہاں، صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، حضر میں ساتھی، بلکہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جان عالم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شروع سے ہی دوستی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال تھی تب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی ہے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، کفار مکہ نے بڑی مخالفت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، مظالم ڈھائے، مذاق اڑایا، مگر سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ ایمان لے کر آئے، آپ نے کلمہ پڑھا اور دامن ایمان سے وابستہ ہوئے، اور ایسی تربیت پائی کہ یہ جو خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، 360 اچھی عادتوں کے مالک بن گئے۔ آج پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ضرورت اسی امر کی کہ ہم بھی اپنے اندر اپنی عادات کے بارے میں غور کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے جسے سنت کہا جاتا ہے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد جو نیک ہیں، نمازی ہیں، نیک نظر بھی آتے ہیں، نمازی بھی ہیں، اور اگر ان لوگوں سے ہم سوال کریں، ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو جواب ہمارا ہاں میں آئے گا، چونکہ ہمارے نزدیک چند ایک سنتیں ہیں کہ جو ہم نے ایک ذہن میں بنا لیا، بس اس پہ عمل کر لیں تو سنتوں کا پیکر بندہ بن جاتا ہے، بقیہ جو مرضیہ کرتا رہے۔ حالانکہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری داڑھی مبارک
یہ آقا کریم کی سنت ہے. امامہ شریف سجانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اگر ہم کسی سے پوچھیں گے بھی تو 8 سے 10 سنتیں 15 سنتیں بتانے کے بعد خاموش ہو جائے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کتنی سنتیں ہیں. کئی ایک سنتیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سچ بولنا. جی ہاں, سچ بولنا میرے آقا کی سنت. حلال کمانا میرے آقا کی سنت. قرض وقت پر لوٹا دینا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وعدوں کو پورا کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا یہ بھی سنت. کاروبار کے دوران اپنی بات پر قائم رہنا یہ بھی سنت. خالص چیزیں دینا, ملاوٹ سے بچانا یہ بھی تو سنت ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی نیت کریں, ہم ان سنتوں پر بھی عمل کریں. صرف داڑھی اور مذہبی حلیہ اپنا کر یہ کہنا کہ سنتوں کے پیکر بن گئے, ایسا نہیں چلے گا. ہمیں کردار کی سنتیں بھی اپنانی ہے. یعنی جس کے چہرے پر سنت ہے اسے کردار کی سنت اپنانی چاہیے. ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چہرے پر سنت سجا لی اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہو. چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی اور وعدہ خلافی کر رہے ہو. سنت سجا لی جو ظاہراً جو سنتوں کے عامل ہے. کتنا احتیاط کرنے کی حاجت ہے کہ سنت سجا لی, لوگ تانے پھر دیتے ہیں. سبب کیا ہے کہ بساؤ کا شاید ذہن بنتا ہی نہیں ہے کہ اور بھی کون کون سی سنتیں ہیں. جی ہاں, اچھا اخلاق بھی اپنائیے. ہم اگر کردار کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر وہ زمانہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دوبارہ آ سکتا ہے کہ کفار ہمارے اسلاف کا کاروبار دیکھ کر, کاروبار سے متاثر ہو کر اور اسلام کی طرف آ جائیں, وہ کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو جائیں. آج تو اسلام کی تبلیغ کرنا پڑتی ہے, پورا اسلام بتانا پڑتا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. کوئی آخرت کا خوف آ جائے تب جا کر وہ کلمہ پڑھے گا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, ہم دیگر ممالک کی طرف دیکھیں, جیسے انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, سنگاپور ہے, ایشیا, یہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں. یہاں 500 یا 600 سال پہلے اسلام پہنچا ہے. یعنی ان ممالک میں اسلام پہنچا. کیسے اسلام پہنچا؟ ان جگہوں پر صحابہ اکرام تشریف نہیں لائے, بلکہ یہاں عرب لوگ جو مسلمان عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بزنس مین یہ یہاں پر ان ممالک میں آئے. اور جب غیر مسلموں نے ان مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا اور پھر کاروبار میں لین دین کے معاملے میں دیکھا, مسلمانوں کی سچائی کو دیکھا, مسلمانوں کے کردار کو دیکھا, مسلمانوں کی گفتار کو دیکھا, مسلمانوں کا وعدہ پورا کرنا, جب ان سارے معاملات کو دیکھا, وقت پر نماز پڑھتے ہیں, وعدہ پورا کرتے ہیں, قرض عطا کر دیتے ہیں, جب یہ سارے معاملات دیکھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر ان افراد نے اپنے مذہب کو چھوڑا, سچے مذہب اسلام کی طرف آئے. آج بھی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اگر اپنانا چاہیں نیک یہ سنتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اپنائیں گے انشاءاللہ وہ بہاریں پھر ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر, میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر سید المتقین ابو بکر اصدق الصادقین ابو بکر سایہ